لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، بات ختم ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ یہ بہقی ہے سنن کبریٰ، اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے 43۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقا عن نفسہ بعد النبوہ، بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ عقا کا لفظ ہے، عقا کا ایک زیر میں رکھ لیں، عقا ولادت کی خوشی میں، ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا، کھلانا، یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہقی کی، میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں، اس کے بعد پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن پر آتا ہوں۔ یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے، جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ اسی حدیث کو، اس کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعدما بعثہ اللہ نبیا، کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا۔ پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعدما بعث نبیا، بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس حضرت سمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعد ان جاءتہ النبوہ، اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا۔ یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف، اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ تو وہ احادیث تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے۔ یہاں 3 نکتے بڑے قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو عقا عن نفسہ بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، وہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کی مسرت میں، اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چوں آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا، یہ کھانا کھلایا، لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے، اس لیے عربی میں لفظ عقا استعمال ہو گیا، ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا، چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے، اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں تو ہے کہ خود شریعت کی روح سے اس نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا، اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے، تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ امام ابن عساکر میں کوٹ کر رہا ہوں، تاریخ دمشق الکبیر، امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقا عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، ایک دمبا ذبح کر کے، بکر چھترا ذبح کر کے، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناؤنس کر دیا۔ یہ ایک ریفرنس ہے۔ اب اسی طرح امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں، اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبد المطلب ختن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم سابعہ وجعل له مأدبہ
حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کیا اور عقیقے میں چھترے ذبح کر کے آپ کا کھانے کا اہتمام کیا۔ اسی طرح زاد المعاد میں امام ابن القیم نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ان جدہ عبد المطلب فرماتے ہیں سانا لہ مأدبۃ وسماہ محمدا۔ اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ یوم صابہ وجعلہ مأدبہ وسماہ محمدا، حضور کی ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ کر دیا تھا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیا تھا۔ اب یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں الخصائص الکبریٰ میں، ولما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا عنہ عبد المطلب بکبش وسماہ محمدا، آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا جان نے آپ کا کر دیا تھا۔ یہی امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے، اسی کو امام قرطبی نے احکام القرآن میں روایت کیا ہے، الغرض اسی کو سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے بیان کیا ہے۔ تمام کتب اس بات پہ شاہد عادل ہیں کہ اور اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا عقیقہ ہو چکا تھا اور آپ کے دادا جان نے کیا تھا اور شریعت کے مطابق 7ویں دن کیا تھا۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے، اور اگر 7ویں دن نہ ہو تو پھر حکم ہے کہ 14ویں دن کیا جائے، اور 14ویں دن نہ ہو تو حکم ہے کہ 21ویں دن کیا جائے۔ یعنی 40 سال میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور 40-50 برس آقا علیہ السلام اپنا عقیقہ کیسے مؤخر کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ اب ترمذی شریف کی کتاب میرے سامنے ہے، جامع ترمذی، اس کا باب ہے من العقیقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے قال قال رسول اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویہلک رأسہ، فرمایا کہ بچہ مرہون رہتا ہے، قرض دار رہتا ہے اپنے عقیقے کا جب تک 7ویں دن اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ تو کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو 50 برس اور 40 برس کی عمر کے بعد تک آپ نے اپنے آپ کو قرض دار رکھا ہو صدقہ اور خیرات کا، اور آپ کے دادا جان نے معاذ اللہ قرض دار رکھا؟ ناممکن ہے۔ فرمایا 8ویں دن عقیقہ کر دیا جائے چونکہ بچہ قرض دار ہے اس صدقہ کا۔ پھر فرمایا امام ترمذی نے، اہل علم کہتے ہیں یستحبون ان یذبح عن الغلام العقیقۃ یوم السابع، اہل علم کہتے ہیں مستحب ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے تاکہ بچے کا قرض اتر جائے۔ فَإِن لَمْ يَتَحَيَّ یوم السابع یوم الرابع عشر، اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 14ویں دن کر دیا جائے، اگر 14ویں دن ممکن نہ ہو یوم حادم و 21ویں دن کر دیا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس پوری بحث کو سمیٹا ہے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ۔ پہلی بات وہ لفظ کہ اکا ان نفس عباد النبوہ، کہ نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے بکرے ذبح کیے، لفظ اکا آیا ہے، اس اکا سے بعضوں نے عقیقہ شرعی مراد لیا اور وہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس پر میں نے تمام احادیث سے یہ ثابت کر دیا کہ عقیقہ شرعی عقیقہ مسنونہ ملت ابراہیم کے مطابق آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے، اور احادیث نبوی نے فرمایا کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو بچہ قرض دار رہتا ہے۔ تو اور یہ چونکہ دور جاہلیت میں بھی یہ سنت موجود تھی، ادا کر دی گئی۔ اگر کسی کو خیال آئے کہ وہ دور جاہلیت میں کیا گیا تھا اس لیے حضور نے عقیقہ دوبارہ دہرایا تو یہ بڑی جہالت کی بات ہوگی۔ اگر دور جاہلیت کی بات قابل قبول نہیں اور دہرانا پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی دور جاہلیت میں ہوا تھا، بعثت سے پہلے ہوا تھا، آپ کی بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، 25 برس عمر تھی، تو 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کا نکاح تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا نکاح بھی بعد میں دہرایا؟ استغفر اللہ العظیم، نہیں دہرایا۔ الا ما قد سلف، دور جاہلیت میں تو کسی کے گناہ ہو گئے ہوں تو وہ بھی بعد میں دہرائے نہیں جاتے، ان کی توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی، چہ جائے کہ وہ حکام جو حکام خیر ہوں، حکام صالح ہوں، شریعت نے تو ان سارے کے سارے حکام کو برقرار رکھا ہے، لہذا عقیقہ نہیں دہرایا گیا۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، یہ الحاوی للفتاوی امام سیوطی کے میرے پاس ہے، اس کا پہلا جلد 303 صفحہ پر فرماتے ہیں کہ عقیقہ شرعن کبھی اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آقا نے بکرے ذبح کیے، لوگوں کو دعوت دی، ایک اہتمام کیا، ایک لنگر تیار کیا، ضیافت کی اور کھانا کھلایا، تو وہ پوری ضیافت کس چیز کی تھی؟ فرمایا
کہ اس کا اہتمال کیا جائے گا اس بات پر کہ ذالک علی ان الذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ ایاہ رحمتا للعالمین وتشریعا لامتہ کما کان یصلی علی نفسہ فیستحب لنا ایضا اظہار الشکر بمولدہ بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذالک من وجوہ القربات واظہار المسرات۔ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقہ شرعی نہ تھا، اس کا دہرانا ممکن نہیں، وہ حضور نے اپنے ولادت کی خوشی کی تھی، اپنا میلاد منایا تھا، اور اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے امت کے لیے سنت بنا دی تھی کہ اس نبی کو مجھے باری تعالیٰ آپ نے انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس امت کے لیے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے۔ میں تیرے اس انعام و اکرام پر اب میری ولادت جو انسانیت کے لیے رحمت بن گئی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اور اظہار مسرت کرتے ہوئے میں یہ ضیافت کا اہتمام کر کے بکرے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اظہار مسرت میلاد تھا، مولد ہی۔ فرمایا اس وجہ سے اس سنت نبوی کے تحت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس طرح کا شکر کرنا اور خوشی کرنا بے مولد ہی، حضور کے میلاد پر اجتماع کی شکل میں، لوگوں کو کھانا کھلا کر ضیافت کے اہتمام کی شکل میں، دیگر اعمال قربت کی شکل میں، اور اظہار المسرات اور خوشیوں اور فرحتوں اور جشن کی مختلف سیرتوں کو ظاہر کرنے کی شکل میں، فرمایا یہ سارا ہمارے لیے سنت اور مستحب ہو گیا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔